السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 8واں مرکزی موضوع جام ہے، جنت یا دوزخ کا ملنا ہے۔ اس کے 6 ضمنی موضوعات ہیں جس میں 5واں نعمتیں۔ اس میں 6 نکات اس صورت میں سے آئے ہیں۔ جنت کی نعمتیں ان گنت ہیں، دنیا میں رہ کر بندہ اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا، اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ جن کو ہم نعمتیں سمجھتے ہیں، یہ نعمتیں اس سے بڑی نعمتیں ہیں۔ ہمارے خیال میں جس کے پاس بہت مال ہے، بہت پیسہ ہے، وہ بڑی نعمتوں میں ہے۔ جس کے پاس یہ سارا کچھ نہیں ہے وہ ضائع ہے۔ اچھا، جس کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے وہ بڑی نعمتوں میں ہے، بڑی نعمت ہے اس کے پاس، یہ بھی بڑے مرغن کھانے بڑا کچھ ہے۔ جس اللہ کے بھوک اس کھانے سے بڑی نعمت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کھانے کا آپ کیا کریں گے؟ تو کھانے سے بڑی نعمت بھوک ہے۔ جب بھوک ہوتی ہے تو کھانے کا، اگر آپ کے پیٹ بھر کے کھانا ہے، ابھی بھوک نہیں ہے، کیا اگر آپ کے سامنے رکھ ہے تو کیا کریں گے؟ اس نے آپ کے لیے بیکار ہے۔ پہلے اگر وامٹنگ ہو رہی ہو تو جو مرضی رکھ دو آگے۔ اچھا، ہمارے لیے یہ بستر، کمرے، اے سی لگے ہوں، بڑا کچھ ایسا نہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ وہ نیند اس سے بڑی نعمت ہے، نیند اس سے بڑی نعمت ہے۔ سب میں نیند نہ آئے تو 4 ڈالنا ہے ان کا، نیند اس سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح آپ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں سے، اچھا یہ درد ہوتی ہے ہمیں، یہ درد بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم درد سے بڑی تکلیف ہے جی، پین کلر کھاتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں۔ اب کئی یہ جو شوگر والا سے پوچھیں، یہ پیر ان کی خاصی طور پہ ان کے لیے جو نا پیروں کے لیے ان کی خصوصی نگہداشت کا کہا جاتا ہے کہ پیروں کو چیک کرتے رہے، کیونکہ شوگر کی وجہ سے ان کے پیروں میں وہ سینسٹیو نہیں رہتے، وہ حساس نہیں رہتے، انہیں کوئی چیز چبھ گیا پتہ نہیں چلتا۔ جب نہیں پتہ چلتا تو کوئی کانٹا چبھ گیا، کیل لگ گیا، کچھ ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس میں پس پڑ جاتی ہے، وہ گل جاتا ہے، پھر اس پہ زہر آ جاتا ہے، پھر وہ بڑھتے جب اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، پھر پتہ لگا یہ پاؤں کاٹ رہا پڑ گیا، ٹانگ کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اسپتالوں سے پتہ کرے کتنے پاؤں کٹتے ہیں، کتنے ٹانگیں کٹتی ہیں، کوئی درد نہیں ہوئی۔ تو درد جو ہے اس سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے کانٹا لگا، جیسے کچھ ہوا، آپ کو درد ہویا، آپ نے اس وقت اس کا انتظام کر لیا، نکال دیا، لالا خیر سے۔ تو یہ نعمتوں کا ہمارا پیرامیٹر ہی غلط ہے۔ نعمتیں کیا ہے؟ جو اصل نعمتیں ہیں ہمیں ان کا ادراک ہی نہیں، ہم یہ بظاہر چیزوں کو نعمتیں سمجھ رہے ہیں۔ پر جنت کی نعمتیں بے بہا، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ کی رضا ملے گی۔ اس کے بعد اس سے بڑی نعمت ہے کہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے نکلنے کی بات کوئی نہیں۔ اس سے کہ جی یہ ہو جائے گا نکال دی جائیں گے، یہ ہوگا نکال دی جائیں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ پھر وہاں موت نہیں ہے، پھر وہاں بیماری نہیں ہے، مطلب کیا کریں۔ بر یہ 6 نکات ہیں جو اس صورت میں سے ہیں۔ سب سے پہلا جی آیت نمبر 133 میں سے، جنت کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت کا اس کو دیکھیں کہ اس میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عرضها جس کا عرض ہے سماوات، آسمانوں، اور زمین، اعدت للمتقین، تیار کی پرہیزگاروں کے۔ تو اللہ نے سماوات، آسمان جمع کا صیغہ استعمال کیا، کتنے آسمان ہے، کہاں تک ہے۔ اچھا اللہ نے اس کا عرض بتایا ہے، یہ کیا ہے عرض؟ طول نہیں بتایا۔ طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں، اور عام طور پہ طول لمبائی ہوتی ہے نا، وہ عرض سے بڑی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے عرض بتایا ہے، اس کا عرض اتنا ہے، طول کتنا ہوگا، اس لیے اتنی بڑی جنت۔ اچھا جس کو ایک ملنی ہے، کیا کہ کتنی بڑی جنت ہے، ہم مرلوں پہ رہتے ہیں کہ جتنے مرلے اتنے زمین ایکڑ اتنا کچھ، ان کو زمین و آسمان سے بڑا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ملے گی۔ پھر آگے 15 نمبر آیت میں اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔ اس میں بھی ہے جی جنت کن کے لیے ہے؟ للذین اتقوا، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آپ عند ربہم، اپنے رب کے پاس، جنات تجری من تحتہا الانہار ہو، جس کے باغ ہیں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور اللہ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہے یہ بندے جو کثیروں ملے بات، تو اللہ کی رضا مل گئے۔ دنیا میں ساری خوش ہوتا رہتا ہے بندہ، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کہ پھر یہ ہے کہ 15 میں یہ آئی بات، جنت میں باغات، نہریں، پاکیزہ اور سے رضائے الہی ملیں گی۔ یہ 2 نکات اس میں سے آگے 162 میں ہے جی، اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے اس پہ کہا کہ جو شخص تابع ہوا اللہ کی مرضی کے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے جس نے غصہ کمایا اللہ کا؟ تو اللہ رضوان اللہ، یہی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی مرضی چاہیے۔ اچھا یہ جتنے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ توفیق دے گا، اللہ توفیق ہر چیز کی دیتا ہے، تو اچھا اختیار بھی اللہ نے پورا دیا ہے، تو جو مرضی چاہے کرو، جو چاہے کر، لیکن کس میں اللہ کی رضا ہے، رضا الہی اور بات ہے، اور مشیت الہی اور بات ہے۔ اتنے کام کرتے ہیں مشیت کے ساتھ ہے، رضا کے ساتھ نہیں۔ رضا اللہ نے بتا دی ہے کس میں رضا ہے۔
پھر پانچواں جی اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں درجات ہیں 163 میں. ان درجات عند اللہ، اللہ کے بعد جنت کے درجے 100 درجے ہیں جنت کے. تو اعلیٰ جنت سابقون اولون کو ملے گی، جو سبقت لے کے جب کوئی کام نہیں کرتا اس وقت کرنے کو ان کو جنت ملے گی. اور پھر چھٹا اور آخری نقطہ، یہ تمام باتیں عام لوگوں کی ہدایت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. شاید میں اللہ نے کہا جی یہ جو کچھ ہے بات کی جا رہی ہے سارا کچھ جنت کی، یہ کیا ہے؟ یہ صرف حاضر بیان للناس سے، یہ لوگوں کے لیے واسطے ہدن ہدایت ہے، وہ موعظۃ للمتقین، نصیحت ڈرنے والوں کے لیے. یہ سارا کچھ لینا ہے، باقی اس کا شمار نہیں ہے، تشبیہات میں سے ہے. اس کو یہاں بیان ہی نہیں ہو سکتی جنت کیا اور جنت کا سلسلہ کیا اور وہاں کیا کچھ ہونا ہے. جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے اس کے مطابق بیان کیا ہے اللہ نے. تو جنت کے لیے ہم نے پوری کوشش کرنی ہے اور بچنا ہے زندگی میں کہ دوزخ میں نہ جائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.